الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ قرآن و حدیث کی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، درس قرآن و حدیث، سیرت نبی اور سیرت اہل بیت، فقہی اور شرعی مسائل اور مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو جوائن کریں اور یہاں سے یہ ویڈیوز دیکھ کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت مزید ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا ہے، جو روزانہ رات 9 بجے لائیو چلتا ہے، لہٰذا وہ ویورز جو قرآن کو صحیح تجوید اور قرآن کو صحیح تلفظ اور صفات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس کلاس کو جوائن کریں اور وہاں سے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، ویڈیو کو مکمل سنا کریں اور اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے ہمارے شیڈول کے مطابق آج کا ہمارا موضوع ترجمہ اور تفسیر ہے، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کریں گے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت کہ انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا یا تو نے انعام کیا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی گزشتہ آیت سے چند طرح ہے۔ اولاً اس طرح کہ پچھلی آیت میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی، جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرا، اس طرح کہ پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرا تعلق اس طرح ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو، اور اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیسرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا مغضوب علیہم کا راستہ اور تفریط کا راستہ ضالین کا راستہ۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ جاتے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان کر چکا ہے کہ لا اقعدن
لہم صراطک المستقیم، تو ضرورت تھی کہ اس قافلہ کے ساتھ جائے جس قافلہ میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ انعامتا انعام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نعمت، نعمت دنیا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم اور نرم کھال کو جلد ناعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو، اس لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا سباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی، جیسے دنیوی مال وغیرہ۔ تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے اور جنت وغیرہ۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسے کہ مطیع بندہ، دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، جیسے حور و غلمان، اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسا کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسرے دینی نعمت جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ ان کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار و منافقین، فاسقین بھی آ جاتے، کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی بھی نہیں، لیکن چونکہ دنیوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہیں اور یہ باقی، لہٰذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ صدیق کے معنی یہاں تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں، اور ابوبکر صدیق میں یہ بات بطریق کامل موجود تھی، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا۔ یہاں صدیق کے یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں اور بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیب انسانی لذتوں کو خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے، کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیز کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی ابوبکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے بیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ کبھی چیزیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا، اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی۔
تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابو بکر صدیق اور تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تبا تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہا، اولیاء، عامت المسلمین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم مٹ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین اور مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں، اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس قاعدہ سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلہ میں اپنے جاہل باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ وہ آیتیں کفار کی تقلید کی برائی میں ہیں، اور یہ آیت مومنین کی تقلید کی خوبی بیان فرما رہی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے وہ مستحب ہے۔ اس کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسنا، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اے مسلمانوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہہ دو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا ہے، اور جو دین ولایت سے خالی وہ جھوٹا ہے۔ جس شاخ میں پھل پھول سبز وہی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نام علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں جس پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا، کیونکہ مشکات شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھینٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے۔ جن پر وہ نور پہنچا وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو اس سے محروم رہے وہ گمراہی رہیں گے۔ کاملین حق بات کو اس نور سے معلوم، عامت المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن جو ان سے الگ رہا وہ طریقی میں رہا۔ لہٰذا نعمت سے مراد اولیاء اور سالکین راہ ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کفار انعمت علیہم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہ گئی۔ یہ دنیاوی نعمتیں مال و اولاد وغیرہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور کفار کے واسطے زحمت، کیونکہ اس سے مسلمان کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا اور دشمن کو زہر آلود کھلوایا۔ دونوں کو حلوہ ہی دیا، دوست کے واسطے وہ رحمت اور دشمن کے واسطے زحمت ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک ہی حلوے میں سے تندرست اور بیمار نے کھایا، لیکن اس سے بیمار کی بیماری بڑھ گئی اور تندرست کو طاقت پہنچی۔ اسی طرح ایک ہی نعمت مسلمان اور کافر کو ملتی ہے، لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ زہر ہے، اور صوفیہ کرام اس آیت کی بنا پر فرماتے ہیں۔ اس آیت سے انشاءاللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع یعنی کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے۔ جو شخص کی امت کے اجماع سے علیحدہ ہو وہ اس بکری کی طرح خطرے میں ہے جو اپنے غلہ سے الگ ہو جائے۔
جس طرح بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے، اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں۔ آج ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اس قرآن کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔